شوکت یوسفزئی صاحب، یہاں پر ایک فرض ہے ریاست کا جس میں آپ اور دانیال صاحب برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ بیٹھیں، ساتھ عسکری ادارے کے لوگ بیٹھیں اور ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک پلان کی منظوری دے کر اٹھیں۔ آپ کو ان کو کچلنا پڑے گا بزور طاقت، ان کو کمزور کرنا پڑے گا اور پھر راستہ نکالنا پڑے گا۔ آپ ان کو انگیج بھی کہیں کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کو، سعودی عرب کو، قطر کو، یو اے ای کو، سارے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو ساتھ ملا کے بٹھائیں، سارے فورم ایکسرسائز کریں جہاں جہاں آپشنز اویلیبل ہیں۔ ہمیں اس کمپریہنسو اسٹریٹجی پہ جانا پڑے گا، اپنے علاقوں سے ان کا خاتمہ کریں۔ سرحد پار بھی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک پلان کی منظوری دیں۔ شوکت صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں، نہ حکومت اکیلا کچھ کر سکتی ہے، نہ سیکورٹی فورسز کے ادارے اکیلا کچھ کر سکتے ہیں، مل کر ہی کرنا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے جو اعتماد سازی میں فقدان آیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بالکل ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، رسپانسبلٹی فیل کرنی پڑے گی۔ اس وقت ہمارے تقریباً آپ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں اور خیبر پختونخوا، یعنی دو صوبوں میں ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے اور دہشت گردی ہے جو ختم نہ ہونے کا نام لے رہی۔ تو اب آگے کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ ہم ترقی تو ہم تب کریں گے جب دہشت گردی نہیں ہوگی، امن ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن کئی عرصے سے ہمارا تو افغان بارڈر ہی بند ہے۔ جو ہم خواب دیکھتے رہے کہ جی ہم سینٹرل ایشیا تک رسائی کریں گے، وہ خواب تو ہمارا ختم ہو گیا اب۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ اور ایک اعتماد سازی کے ساتھ ساری قوتیں مل کے اس چیز سے پہلے نمٹے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیلنج ہے، سب سے بڑا، وہ دہشت گردی ہی ہے۔ تو کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد کے اندر بھی دھماکے ہوئے اور یہ ہمارے لیے اس وقت بھی ایک وارننگ تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ابھی تک احساس نہیں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ایک دھماکہ ہو گیا، بس اب آئندہ نہیں ہوگا، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں اتنی ہوئے کہ میں نے آپ سے کہا کہ خیبر تک لڑائی پہنچ گئی ہے، اور اب ڈائریکٹلی پہلے تو یہ تھا نا کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی یا کوئی اور دہشت گرد کارروائی کرتے، اب تو ڈائریکٹ افغان طالبان نے حملہ کر دیا ایک قسم کا۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس صورتحال میں دیکھیں ہماری فوج تو لڑ رہی ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ لیکن یہ کہ کیا ہم اگر آپس میں یہاں لڑتے رہے تو ان کی فیملی پہ کیا اثر پڑے گا، اور یہ جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو باقی چیزیں تو میں نے کہا نا، سیاسی اختلافات یہ ہوتے رہیں گے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو پہلے بھی پاکستان میں یکجہتی آئی ہے، جس طرح انڈیا کے خلاف ہم نے دیکھا، ہم پہ بڑی تنقید ہوئی کہ جی یہ تو ایسے تھے ویسے تھے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے خلاف جب ہماری جنگ شروع ہوئی تو اس میں پورا تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہی، اور آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کسی کو غلط فہمی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو مین رول ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے، وفاقی اداروں کا ہے۔ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ اپنا رول باہر سے کم کر کے، کرکٹ سے کم کر کے تھوڑا اس ایشو کے اوپر زیادہ فوکس کرے، اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے، کیونکہ باہر ہم نے بڑے دورے کر لیے پرائم منسٹر نے، اور بڑے ہمیں کہا گیا کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس خود انویسٹمنٹ آ جائے گی اگر ہم امن قائم کر لیں۔